بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے، جسے ادا کرتے ہیں ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی عصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔ فجر کی نماز کے 6 بڑے فائدے ہیں۔ فجر کی نماز کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اس نماز کی وجہ سے بندہ اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے اور بندے کے دن کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ دن آسانی کے ساتھ گزرتا ہے، دن کی مشکلات کم ہو جاتی ہیں، بندے کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی تو وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی ہے۔ جس آدمی نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ بندہ رات کو سوئے اور صبح اٹھ کر کچھ وقت کے لیے فجر کی نماز پڑھ لے تو اس پر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ثواب دیتا ہے، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب۔ فجر کی نماز کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی 2 سنت رکھتے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے تمام سے بہتر ہے۔ ہم اس دنیا کے لیے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فجر کی 2 رکھتے ہیں دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ تو دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا کی وجہ سے ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ فجر کی نماز کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب جانتا ہے لیکن پھر بھی دن اور رات والے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب تو میرے بندے کے پاس سے آئے تو تم نے اس کو کس حالت میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز نے پڑھی۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک کو بتاتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے بندے کے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، تیرے سامنے جھکا ہوا تھا۔ فجر کی نماز کا 5واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا کرنے کی دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اس دعا کے نتیجے میں جو شخص اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کرے گا یقیناً اس کے ہر کام میں اللہ کی طرف سے برکت کی قوی امید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لشکر روانہ فرماتے تو فجر کے وقت منہ اندھیرے ہی روانہ فرماتے تھے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا صغر رضی اللہ تعالی عنہ تاجر ہیں۔ یہ اپنا تجارتی مال دوسرے علاقوں میں بھیجتے تو صبح صبح ہی بھیج دیتے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت ڈال دی اور بڑے خوشحال اور مالدار ہو گئے۔ چھٹا بڑا فائدہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی وہ شخص اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ پس تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ آپ کے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، پس جس شخص نے اپنے ذمے کے بارے میں کوئی مطالبہ کر دیا تو اس کو پکڑ لے گا اور اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بردین 2 ٹھنڈک والی نمازیں ادا کی
وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری۔ بردین سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ برد سے مراد ٹھنڈک ہے۔ ان دو نمازوں کو بردین اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس وقت ان کی ادائیگی کا وقت ہوتا ہے اس وقت دن ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور سورج کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے زیادہ بہتر ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا یہ رکعتیں مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ طبی تحقیقی سے ثابت ہوا کہ نماز فجر زبردست طبی فوائد رکھتی ہے۔ اس وقت ماحول میں خوشگوار ہوا ہوتی ہے جو طلوع شمس سورج کے نکلنے تک آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر اور اطباء کہتے ہیں کہ یہ ہوا انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے، اس لیے کہ اس سے انسانی خلیات قوی ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت انسان جب اس ہوا میں سانس لیتا ہے تو اسے فرحت حاصل ہوتی ہے، اس کی بدولت وہ بہت سے فوائد حاصل کرتا ہے اور بعد ایسے کام بھی کر جاتا ہے جن کے کرنے سے وہ بالعموم عاجز ہوتا ہے۔ ایسی ہوا کبھی دوسرے وقت میں میسر نہیں آتی۔ انسان کو جو قوت اس سے حاصل ہوتی ہے وہ مہنگی ادویات اور جڑی بوٹیوں سے بھی نہیں ہو سکتی۔ ایسی فضا ذہنی قوی کو متحرک کرتی ہے، اس سے خوشی کے جذبات جنم لیتے ہیں، جسم کے تمام نظاموں کو سستی دور ہو جاتی ہے جس سے وہ بہتر انداز میں اپنے افعال سر انجام دیتے ہیں۔ مسلمان نماز فجر کے وقت بیدار ہوتے ہیں، اس وقت صاف ہوا جاری ہوتی ہے، لہذا صبح سویرے بیدار ہونے والا شخص اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ اپنے دن کا آغاز نہایت چستی اور تندہی کے ساتھ کرتا ہے، یوں اس کے اعضاء مستعد ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے معمول کا آغاز بڑی خوشی اور مستعدی کے ساتھ کرتا ہے، اس کا دل کام کرنے پر خوب آمادہ ہوتا ہے، وہ ہر کام کو اپنے وقت پر ادا کرتا ہے، ملازمت پر بروقت پہنچتا ہے، امور عزیز خوش اسلوبی اور بہتر انداز میں بہت ہی احسن طریقے پر ادا کرتا ہے۔ طبی جائزوں سے یہ امر بھی واضح ہوا کہ نماز فجر کے وقت اٹھنا بہتر اور مفید عمل ہے، جبکہ اس کے برعکس صبح کے وقت سونا یا دیگر اوقات میں زیادہ سونا امراض قلب میں مبتلا ہونے کا باعث بنتا ہے۔ جب انسان حرکت کم اور آرام زیادہ کرتا ہے تو خون میں چکنائی کی شرح بڑھ جاتی ہے جس سے دوران خون میں مشکل پیش آتی ہے، لہذا اتباع لوگوں کو سیر اور جسمانی مشقت زیادہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں کہ خون کی نالیوں میں چکنائی جمنے نہ پائے تاکہ امراض قلب میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہ جا سکے۔ جو اذان فجر سے قبل تہجد کے وقت بیدار ہو نماز تہجد ادا کرے، اس کے بعد نماز فجر کا انتظار کرے تو انسان صحت مند رہے گا۔ جدید تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر نوجوان اپنی جوانی کی بقا چاہتے ہیں تو وہ صبح سویرے بیدار ہونے کی عادت ڈالیں۔ اس سے ہمارے دین اسلام کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ جس نے صبح کے وقت بیدار ہونے کی تلقین فرمائی تاکہ انسان اس وقت کے ماحول اور فضا سے فیض یاب ہو اور اپنی صحت کی حفاظت کا خیال رکھے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، صبح کی 2 رکعتیں سنت فجر دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا